بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 346 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں عبید اللہ مہدی کو۔ ابو عبداللہ اور عبید اللہ 40 روز سجلامسا میں مقیم رہ کر مغرب کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ ماہ ربیع الثانی 297 ہجری میں رقادہ اور کیروان پہنچے۔ ابو عبداللہ نے تمام مال اور اسباب جو اب تک جمع کیا تھا عبید اللہ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور عبید اللہ مہدی کی باقاعدہ بیعت کی خلافت ہوئی۔ خطبوں میں اس کا نام لیا گیا، اور تمام ملک بربر میں مناد اور مبلغ بھیجے گئے۔ سلطنت اور حکومت کے ذریعے سب کو اپنے مسلک اور عقیدہ میں زبردستی داخل کیا گیا۔ صوبوں پر حاکم اور نائب السلطنت مقرر کر کے بھیجے گئے۔ اہل کتامہ نے شروع ہی سے ابو عبداللہ شیعی کی مدد کی تھی، لہذا ان کا مرتبہ فوج اور انتظامی اراکین میں دوسروں پر فیق تھا۔ ابو عبداللہ شیعی اور اس کا بھائی ابو العباس سلطنت کے کاموں میں پیش تھے، اور حق بھی یہی تھا کہ وہ امور سلطنت میں اوروں سے زیادہ دخیل ہوتے، کیونکہ ابو عبداللہ ہی نے اپنی پامردگی اور جوان مردگی سے اس عظیم الشان سلطنت کو پیدا کیا تھا۔ اسی نے خاندان غالبہ کی پنجکنی کی تھی، اسی نے عبید اللہ کو بلا کر بنی بنائی سلطنت کی تخت پر بٹھایا تھا۔ عبید اللہ نے تخت نشین ہو کر اور اپنے آپ کو مطلق انہان فرما و روا دیکھ کر یہ چاہا کہ ابو عبداللہ اور اس کے بھائی ابو العباس کے اثر و رسوخ کو مٹائے۔ چنانچہ اس نے ان دونوں بھائیوں کے اثر و اقتدار کو مٹانا اور کم کرنا شروع کر دیا۔ ابو عبداللہ نے جب دیکھا کہ ہماری بلی ہمیں کو میاؤں کرتی ہے تو اس کی آنکھیں کھلی۔ اہل کتابہ ابو عبداللہ کے زیادہ مقتدر تھے۔ ابو عبداللہ ہی نے ان کو امام معصوم کا پتہ دیا تھا۔ ابو عبداللہ ہی کے کہنے پر انہوں نے عبید اللہ کو امام مہدی اور امام معصوم مانا تھا، لہذا ابو عبداللہ نے اہل کتامہ کو در پر در سمجھانا شروع کیا کہ مجھ کو امام معصوم کی شناخت میں دھوکہ لگ رہا ہے۔ یہ شخص امام معصوم نہیں ہے، یہ تو غاصب اور مال مردم خور ہے۔ اصلی امام معصوم تو اس کے بعد آئے گا۔ یہ باتیں سن کر اکثر اہل کتامہ اس خیال میں اس کے شریک ہو گئے۔ اس کا حال عبید اللہ کو بھی معلوم ہو گیا تھا۔ کسی نے سازشی لوگوں کو کسی نہ کسی ہیلے سے قتل کرانا شروع کر دیا۔ اہل کتامہ اور ابو عبداللہ کے مشورے سے ایک شخص جو شہر کتامہ میں بڑا نیک اور عابد اور زاہد ہونے کی وجہ سے شیخ المشائخ کے نام سے مشہور تھا، عبید اللہ مہدی کے پاس بھیجا گیا۔ شیخ المشائخ نے مہدی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، ہم لوگوں کو آپ کی نسبت شبہ پیدا ہو گیا، آپ معصوم ہیں یا نہیں، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم کو اپنی امامت کی کوئی نشانی دکھائیں۔ عبید اللہ سمجھ گئے کہ اب فتنہ برپا ہونے والا ہے۔ اس نے فوراً اپنے غلام کو اشارہ کیا، غلام نے شیخ المشائخ کا سر اڑا دیا۔ اس واقعے سے مطلع ہو کر اہل کتامہ اور بھی زیادہ عبید اللہ کے قتل پر آمادہ ہو گئے تھے۔ عبید اللہ نے حالات کی نزاکت کا اندازہ کر کے اہل کتامہ کے سب سے بڑے سردار عروبہ بن یوسف اور اس کے بھائی حباسہ بن یوسف کو اپنی خلوت خاص میں طلب کر کے نہایت محبت اور خلاص کی باتیں کی، اور حکم دیا کہ ابو عبداللہ اور اس کے بھائی ابو العباس کو قتل کر دو۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں عروبہ اور حباسہ دونوں ابو عبداللہ کے مکان کے باہر ایک جگہ چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ جب ابو عبداللہ نکلا تو عبید اللہ نے کہا کہ عروبہ، تم کس کے حکم سے یہ کام کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ جس کی اطاعت کا تم نے ہم کو حکم دیا تھا، اس نے تمہارے قتل کا حکم دیا۔ یہ کہہ کر قبل کہ اس کے ابو عبداللہ کچھ کہے اس کا کام تمام کر دیا گیا۔ اسی طرح ابو العباس بھی قتل کیا گیا۔ یہ واقعہ 15 جمادی الاخر 298 ہجری کو وقوع پذیر ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد ابو عبداللہ کے حامیوں نے بغاوت اور سرکشی پر کمر باندھ لی۔ عبید اللہ نے ان کا مقابلہ کر کے فتنے کو فروغ کیا۔ چند روز کے بعد اہل کتامہ نے عبید اللہ کے خلاف پھر خروج کیا۔ عبید اللہ نے پھر اس بغاوت کو طاقت کے استعمال سے فروغ کیا، کیونکہ اب ملک کی آب و ہوا بگڑی ہوئی معلوم ہوتی تھی، لہٰذا عبید اللہ نے مذہب شیعہ کی دعوت و تبلیغ کے کام کو ملتوی کر دیا
اور تمام داتا کو منع کر دیا کہ لوگوں کو شیعت کی طرف نہ بڑھاؤ، کیونکہ اس طرح بغاوتوں کے پیدا ہونے کا زیادہ اندیشہ۔ اس کے بعد عبید اللہ مہدی نے عروبہ کو بارمائیہ کے اور حباسہ کو برقہ اور اس کے مضافات کی حکومت عطا کی، اور اپنے بیٹے ابو القاسم کو، جو ابو القاسم نزار کے نام سے مشہور ہے، ولی عہدی کا اعلان کر دیا۔ چند روز کے بعد اہل کتامہ میں ابو عبداللہ کا پھر ایک خیال اور جوش پیدا ہوا۔ انہوں نے عبید اللہ کے خلاف ایک نوجوان کو اپنا امیر بنا کر اس کو مہدی کا لقب دے دیا اور اس کے نبی ہونے کا اعلان بھی کیا۔ عبید اللہ نے اپنے بیٹے ابو القاسم نزار کو ایک زبردست فوج دے کر اہل کتامہ کی جانب روانہ کیا تھا۔ ابو القاسم نے لڑائی میں اہل کتامہ کو شکست دے کر کتامہ کو پامال کیا، وہ ویران کر ڈالا، اس کو پامال کر کے ویران کر ڈالا، اور اس نوجوان مہدی اور نبی کو بھی پکڑ کر قتل کر دیا گیا۔ سن 300 ہجری میں اہل طرابلس نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ عبید اللہ نے ابو القاسم کو اس طرح بھیجا۔ ابو القاسم نے ایک طویل محاصرے کے بعد طرابلس کو فتح کیا اور اہل طرابلس سے 3 لاکھ دینار سرخ بطور تاوان جنگ وصول کیے گئے تھے۔ 301 ہجری میں ابو القاسم نے جنگی جہاز فراہم کر کے اور ایک شائستہ فوج ہمراہ لے کر مصر اور اسکندریہ پر فوج کشی کی۔ اس حملے میں بادشاہ بن یوسف بھی اس کے ہمراہ تھا۔ چنانچہ اسکندریہ میں قبضہ کر لیا۔ یہ خبر جب بغداد میں خلیفہ مقتدر عباسی کو پہنچی، اس نے سبکتگین اور مونس خادم کو فوج اس طرف روانہ کیا۔ دونوں نے متعدد لڑائیوں کے بعد ابو القاسم اور حباسہ کو محدود مصر سے نکال دیا اور بیدی فوج کیروان کی طرف واپس چلی گئی۔ سن 302 ہجری میں حباسہ نے دوبارہ اسکندریہ پر فوج کشی کی۔ مونس خادم نے کئی لڑائیوں کے بعد حباسہ کو بھگا دیا۔ حباسہ کی 7000 فوج اس مرتبہ مقتول ہوئی اور حباسہ بمشکل اپنی جان بچا کر لے گیا۔ عبید اللہ مہدی نے حباسہ کو اسی سال قتل کرا دیا تھا۔ حباسہ کے بھائی عروبہ نے بھائی کے قتل پر علم بغاوت بلند کیا۔ اہل کتامہ نے اس بغاوت میں عروبہ کا ساتھ دیا تھا۔ عبید اللہ نے اپنے خادم غالب کو عروبہ کی تادیب پر مأمور کیا۔ غالب نے ایک زبردست فوج کے ساتھ حملہ کر کے عروبہ کو شکست دے کر قتل کیا اور اس کے چچیرے بھائیوں اور ہمراہیوں کی ایک بڑی جماعت کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد ہی جزیرہ سکیلیہ میں بغاوت ہوئی اور اہل سکیلیہ نے اپنے گورنر علی بن عمر کو، جو حسین بن خزیر کے بعد مقرر ہوا تھا، سکیلیہ سے نکال کر خلیفہ مقتدر عباسی کی خدمت میں درخواست بھیجی کہ ہم فرما برداری قبول کرتے ہیں۔ یہ خبر پا کے 304 ہجری میں عبید اللہ نے حسن بن خزیر کو جنگی جہازوں کا ایک بیڑا دے کر اہل سکیلہ کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا تھا۔ ادھر اہل سکیلہ کے ہم سردار احمد بن کہرم نے سخت مقابلے کے بعد حسن بن خزیر کو شکست دے کر قتل کر دیا تھا، مگر اس کے بعد اہل سکیلہ کو خوب خوف پیدا ہوا کہ عبید اللہ کی مخالفت کے بعد ہمارا محفوظ رہنا دشوار ہو جائے گا۔ انہوں نے خود ہی اپنے سردار احمد بن کہرم کو گرفتار کر کے عبید اللہ کے پاس بھیج دیا اور اپنی خطاؤں کا معافی چاہی۔ عبید اللہ مہدی چونکہ شیعہ اسماعیلیہ اور امام مہدی ہونے کا مدعی تھا، لہذا اس کو ہمیشہ خطرہ رہتا تھا کہ میرے خلاف بغاوت نہ پھوٹ پڑے، کیونکہ افریقہ اور کیروان میں تمام آدمی اس کے ہم عقیدہ نہ تھے۔ اس لیے مناسب سمجھا اس نے کہ کسی مناسب موقع پر ایک شہر آباد کر کے اپنا دارہ حکومت بنائے۔ چنانچہ 303 ہجری میں اس نے ساحلی علاقہ دورہ کر کے سرزمین برکمسورہ کے قریب ایک جزیرہ کو پسند کر کے وہاں ایک شہر کی بنیاد رکھی اور اس کا نام مہدیہ تجویز کیا گیا۔ شہر مہدیہ کی شہر پناہ نہایت مضبوط بنوائے اور ہزاروں میں لوہے کے کواڑ لگوائے۔ 306 ہجری میں اس شہر کی تعمیر کمیل تک پہنچی اور عبید اللہ مہدی نے ہنس کر کہا کہ آج مجھ کو بنی فاطمہ کی طرف سے اطمینان ہوا کہ اب وہ دشمنوں کے حملوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اسی سال اس نے کشتیاں بنانے کا ایک کارخانہ جاری کیا اور پہلے ہی سال 900 کشتیاں تیار کرا کے ایک زبردست جنگی بیڑا تیار کیا۔
سن 307 ہجری میں اس نے اپنے بیٹے ابو القاسم کو اسکندریہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ ابو القاسم نے جاتے ہی اسکندریہ اور دریائے نیل کے ڈالٹا پر قبضہ کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس کے حال جب بغداد میں خلیفہ مقتدر کو معلوم ہوا تو اس نے پھر مونس خادم کو فوج دے کر مصر کی جانب روانہ کیا۔ بہت سی لڑائیوں اور زور آزمائیوں کے بعد مونس کو فتح اور ابو القاسم کو شکست حاصل ہوئی۔ ابو القاسم ابھی مصر میں ہی لڑ رہا تھا کہ عبید اللہ نے اس کی مدد کے لیے اس کشتیوں کا ایک بیڑا میدیہ سے روانہ کیا۔ اس جنگی بیڑا کے افسر سلمان خادم اور یعقوب قطامی تھے۔ ابھی یہ بیڑا پہنچا نہ تھا کہ ابو القاسم شکست خوردہ وہاں سے بھاگا۔ اس بیڑا والوں کو ابو القاسم کے فرار ہونے کی اطلاع نہ ہوئی۔ راستے میں بھی ایک دوسرے سے نہ ملے۔ ابو القاسم بچا ہوا نکل گیا اور یہ امدادی بیڑا بڑا ہوا آگے ہی بڑھتا چلا گیا۔ وہاں مونس کے بیڑے سے مقابلہ ہوا جس میں صرف 25 کشتیاں تھیں۔ اس عبیدی بیڑے کو شکست ہوئی اور سلمان اور یعقوب دونوں گرفتار ہو گئے۔ کشتیوں کو مونس کی فوج نے آگ لگا کر جلا دیا۔ آدمی سب مقتول ہوئے۔ اگلے سال یعنی 308 ہجری میں عبید اللہ میدی نے مزالہ بن حبوس کو ملک مراکش پر حملہ کرنے کے لیے مغرب کی جانب روانہ کیا۔ یحییٰ بن ادریس بن عمرو سے متعدد لڑائیاں ہوئیں۔ آخر یحییٰ نے عبید اللہ میدی کی اطاعت قبول کر لی اور عبید اللہ نے موسیٰ بن ابی عافیہ مقناصی کو سوجبات مراکش کا نگران مقرر کر دیا تھا۔ 309 میں مراکش کے دوسرے صوبے عبیدی حکومت میں شامل کر لیے گئے۔ فاس کی حکومت یحییٰ کے قبضے میں تھی لیکن وہ باج گزار فرما بردار بن چکا تھا۔ اسی سال موسیٰ بن ابی عافیہ نے یحییٰ کی شکایت کی اور عبید اللہ کے حکم سے یحییٰ کو مذول کر کے یہ حصہ ملک بھی حکومت عبیدی میں شامل ہوا۔ جب اس طرح خاندان ادریسیہ کی حکومت کا نام نشان مٹ گیا تو ادریسی خاندان کے افراد نے ریف اور گمارہ کے علاقے میں پہنچ کر اپنی حکومت قائم کی۔ انہی لوگوں میں سے خاندان بنو حمود تھا جو قرطبہ میں بنو امیہ کی حکومت کے بعد قاضی اور حکمران ہوا تھا، جس کا حال ہم پہلے بیان کر چکے۔ مزالہ نے مراکش سے فارغ ہو کر سجلماسا پر چڑھائی کی اور وہاں مدار الکمانسی کے اہل خاندان کی جو دولت عبیدیہ سے منحرف اور برسر حکومت تھے قتل کر کے سجلماسا کی حکومت اپنے چچا زاد بھائی کو سپرد کی۔ مزالہ ایک زبردست سپہ سالار اور عبید اللہ میدی کی حکومت کو مراکش میں قائم کرنے کا باعث ہوا تھا۔ اس کی ان ملک گیریوں اور قتل و تشدد سے بربریوں کے قبائل زناتہ کا بڑا فراختہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ چنانچہ زناتہ اور مزالہ کے درمیان بہت سی لڑائیاں ہوئیں۔ آخر کار مزالہ قبائل زناتہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس کے مارے جاتے ہی تمام ملک مراکش میں بغاوت برپا ہوگی اور تمام ملک مراکش عبیدیوں کے قبضے سے نکل گیا تھا۔ عبید اللہ نے سن 215 ہجری میں لشکر قطامہ کے ساتھ اپنے بیٹے ابو القاسم کو مراکش کی طرف روانہ کیا۔ قبائل زناتہ کا سردار محمد بن خضر ابو القاسم کو آتا دے کر اپنی فوج کے ساتھ جنوبی ریگستان میں چلا گیا تھا۔ ابو القاسم شہروں کو فتح کرتا ہوا مغرب کی طرف بڑھا۔ شہر جرادہ میں حسن بن ابی عیش کو مسحور کر لیا جو خاندان ادریسیہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس محاصرے نے بہت طویل کھینچا اور ابو القاسم کو اس شہر کی فتح سے مایوس واپس ہونا پڑا۔ واپسی میں شہر مسیلیہ سے بنو کملان کو جو وہاں حکمران تھے گرفتار کر کے کیروان کی طرف جلا وطن کر دیا گیا اور شہر مسیلیہ کو دوبارہ تعمیر و آباد کر کے محمدیہ کے نام سے موسوم کیا اور یہاں کی حکومت علی بن حمدون کو عطا کی اور شہر زاب بھی اس کی حکومت میں دیا اور مراکش کی عام حکومت اور نگرانی موسیٰ بن ابی عافیہ کے سپرد کی تھی۔ چنانچہ چند روز کے بعد موسیٰ بن ابی عافیہ عبید اللہ میدی کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے دولت امویہ اندلس کا متی ہو گیا تھا اور تمام ملک مراکشہ میں خلیفہ اندلس کا خطبہ پڑھوا دیا گیا۔ یہ سن کر عبید اللہ نے احمد مقناصی کو ایک زبردست فوج دے کر مراکش کی جانب روانہ کیا تھا۔ بہت سی لڑائیاں، آخر موسیٰ بن ابی عافیہ مراکش
سے اندلس کی جانب چلا گیا اور احمد بن بسلمین مقناسی مراکش کو پامال کر کے واپس مہدی کی جانب چلا گیا تھا۔ ماہ ربیع الاول 322 ہجری میں عبید اللہ مہدی اپنی حکومت کے 24 سال پورے کر کے فوت ہوا۔ اس کی جگہ اس کا بیٹا ابو القاسم محمد مہدیہ میں تخت نشین ہوا۔ ابو القاسم محمد نے اپنا لقب قائم بامرلہ رکھا، یہی ابو القاسم بامرلہ ابو القاسم نزار کے نام سے بھی مشہور ہوا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔